کافی شاپ کا بیشتر حصہ اس وقت خالی پڑا تھا، اس لیے وہاں قدم رکھتے ہی اسے وہ بآسانی نظر آ گئی۔ اپنے موبائل اسکرین پر نظریں جمائے وہ ارد گرد سے بے نیاز سی تھی۔ بہرحال ایسی بے نیازی اور خود میں مگن انداز اس پر جچتا بھی تھا، بشرط یہ کہ وہاں متاثر ہونے کے لیے لورنزو ڈی کوسٹا نہ ہو کر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ اس کے لیے اس وقت ایزابیلا والیریس اب تک کی ملنے والی کئی سردرد میں سے سب سے بڑی سردرد تھی۔ وہ جو ہی قریب پہنچنے لگا، ایزابیلا نے جھٹ سر اٹھایا، جیسے اس کے آنے سے قبل ہی اس کی خوشبو پا لی ہو۔ لورنزو کو مقابل پاتے ہی اس کے چہرے پر بہار آئی تھی۔ اوہ لارنس، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ملنے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ ہاتھ ہوا میں ہلا کر وہ یوں گویا ہوئی کہ انداز سے بے تابی اور خوشی واضح جھلکتی تھی۔ وہ جو پہلے ہی تپا ہوا تھا اس کے اس انداز پر مزید جل بن گیا۔ منہ بند رکھو اپنا، اور جو اب میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو۔ ذرا نزدیک ہو کر وہ آواز دھیمی رکھ کر یوں گرایا کہ ایزابیلا کا چہرہ لمحوں میں ماند پڑ گیا۔ پہلی بات، میں لارنس نہیں ہوں، اور دوسری بات، تم سے ایک بار نہیں بار بار کہہ چکا ہوں، میں تم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اسے تم جتنا جلد ہو سکے قبول کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو، اور وہ حال کروں گا کہ میری طرف دیکھنے سے بھی ڈرو گی۔ انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے وہ ہرگز بھی کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار بیلا کے اندر احساس محرومی نے سر اٹھایا تھا، وہ جسے کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اس پل اسے لورنزو ڈی کوسٹا ناقابل رسائی شخص لگا تھا، اور یہ بات اس کے دل، اس کی انا پر ضرب ثابت ہو رہی تھی۔ تم کیوں بار بار مجھے اس طرح سے رد کر رہے ہو؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہاں بتاؤ۔ جذباتیت کی رو میں بہہ کر وہ میز کے پیچھے سے نکل آئی، اور اس کے سامنے آ کر اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر پہلے تو وہ چونکا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ اس کے مضبوط ہاتھوں نے اپنی شرٹ کے گریبان کو پکڑے ایزابیلا کے دونوں ہاتھ اتنی سختی سے جکڑ لیے کہ اس کی آنکھوں سے تکلیف کے باعث اشک رواں ہو گئے۔ کسی کی امیری بھی اسے یہ اختیار نہیں دیتی ہے کہ وہ میرا گریبان پکڑ سکے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہی لورنزو کا ہاتھ اس کے گال پر اس شدت سے پڑا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر اوندھے منہ میز پر جا پڑی تھی۔ اکا دکا کسٹمر جو اس وقت وہاں براجمان تھے، وہ اور چند ویٹر منہ کھولے آنکھیں پھاڑے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایزابیلا والیریس وہاں اکثر آیا کرتی تھی، جس وجہ سے وہاں کا اسٹاف اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ اپنی پسند کی کافی میں ذرا سی بھی اونچ نیچ پر ویٹرز اسٹاف ممبرز کی درگت بنانے والی ایزابیلا کو کوئی اس طور تھپڑ مارے گا یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان سب سے بے نیاز وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر ایک مرتبہ پھر اپنے مقابل لے آیا۔ رہی بات تم میں کوئی کمی ہونے کی، تو ذرا بتانا تم میں خاصیت ہی کیا ہے؟ نہ تو جس دولت پہ تمہیں اتنا گھمنڈ ہے وہ تمہارا کمایا ہوا ہے، اور نہ ہی جس حسن پہ تم اتنا اکڑتی ہو اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال ہے۔ تو بتاؤ کون سی خاصیت ہے تم میں؟ ایزابیلا نے گال پر ہاتھ جمائے اسے دھندلی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی تمسخر اڑاتی نظر اور نشتر چلاتی زبان نے اس کے تمانچے سے کئی گنا زیادہ اذیت دی تھی بیلا کو۔ لورنزو چند ثانیے تک یوں ہی چپتی نگاہوں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اب امید کرتا ہوں کہ یہ پیار محبت کا بھوت تمہارے سر سے اتر گیا ہوگا، لیکن آئندہ اگر میری راہ میں پھر حائل ہونے کی کوشش کی تو تب صرف ایک تھپڑ پہ اکتفا نہیں کروں گا، ذہن نشین کر لینا یہ بات۔ آخری وارننگ دینے کے بعد وہ اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر راہ میں آئی کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ ایزابیلا برف کا مجسمہ بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میلان کا یہ خوبصورت ہوٹل والیریس کے کئی دیگر ہوٹلوں کی چین میں سے ایک تھا۔ 7 منزلہ یہ عمارت اس وقت بقائے نور بنی تھی۔ میڈیا کے افراد کا اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے ایک سیلاب امڑ آیا تھا، البتہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ یہ پارٹی دراصل پرائیویٹ تھی۔ جبھی ان کو سیکیورٹی اہلکاروں نے ہوٹل سے باہر ایک مناسب فاصلے پر روک رکھا تھا۔ اتنے شارٹ نوٹس کے باوجود بھی ملک کی کئی نامور شخصیات وہاں آن وارد تھیں۔ ان میں سے کچھ تو آج کے اس دن کو لیونارڈو والیریس کے قریب ہونے کا موقع غنیمت جان رہے تھے، اور یہ اتنا غلط بھی نہ تھا۔ والیریس اکثر شارٹ نوٹس پر یوں ہی جشن منعقد کرتا رہتا تھا، پھر جو آتے تھے ان کو وہ کبھی نہیں بھولتا تھا، اور جو نہیں شامل ہوتے تھے وہ ایک طرح سے اس کی گڈ بکس سے نکال دیے جاتے تھے۔ لہٰذا ان کو اپنی دوستی ثابت کرنے کے لیے سب کام دھندا چھوڑ کر اس کے ایک بلاوے پر آنا پڑتا تھا۔ درجن بھر ویٹر یہاں وہاں پھرتے ان سب کو ڈرنکس سرو کر رہے تھے۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس لیو جب ان کے درمیان موجود ہوا تو ہر کوئی اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لگتا ہے وہ ابھی نہیں آیا۔ اس کے پیچھے کھڑے وکی نے اسے تمام مہمانوں سے نارمل انداز میں ملتے دیکھ کر یہی اندازہ لگایا کہ مطلوبہ شخص ان میں سے کوئی نہیں۔ آ جائے گا، شام ابھی جوان ہے۔
وہ مسکراہٹ کے درمیان دبے لفظوں میں بولا۔ بہت شاندار پارٹی ہے لیو، ہمیشہ کی طرح۔ 2-3 افراد نے اسے نرغے میں لیتے ہوئے توصیفی کلمات کہے، جن کا جواب اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور سر کے جنبش سے دیا۔ لیکن سب سے اہم بات تو بتائی ہی نہیں تم نے، بھائی پارٹی ہے کس خوشی میں؟ یہ سوال وہاں آئے ہوئے کئی مہمانوں کی زبان پر تھا۔ بتاتا ہوں میرے معززین، بتاتا ہوں، ایسی بھی کیا عجلت ہے؟ وہ ہنس دیا۔ عین اسی وقت اس کی نظر اندر آتے اندریاس پر پڑی۔ اس کے ساتھ فریڈرک اور دیگر کئی اہم لوگ تھے جو اس کا راستہ روک کر یک کے بعد دیگرے ملنے لگ جاتے تھے۔ آدھے سے زیادہ لوگوں میں تو یہ پہلے ہی مقبول ہے سر، کافی وسیع حلقہ ہے اس کا، آتے ہی لوگ اس کے آگے بچھ رہے ہیں۔ وکی نے چپکے سے لیو کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سپاٹ لائٹ کے عادی لیو کی طبیعت پر یہ بات گراں گزری تھی۔ اسی کے مہمان اسے چھوڑ کر خصوصی توجہ اندریاس پر صرف کر رہے تھے۔ مہمان خصوصی ہے آخر وہ ہمارا، اتنا تو اس کا حق ہے۔ خود کو کمپوز کرنے کے بعد اس نے نارمل انداز میں کہا، جس پر وکی خاموش ہو رہا، اور بالآخر سب سے ملنے کے بعد وہ میزبان کے سامنے حاضر ہوا۔ لیونارڈو ولیریس، کیسے ہو دوست؟ اندریاس کا لہجہ شائستہ تھا، اتنا کہ اس سے ملنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کی اور لیو کے درمیان اچھی سلام دعا تھی۔ تمہارے منہ سے لفظ دوست سن کر اچھا لگا۔ تھوڑی دیر قبل اس کے اندر اٹھتی جلن ایک دم شانت ہوئی تھی۔ اندریاس مسکرا کر اس کی طرف جھکا۔ ہم دونوں کے مفاد مل چکے ہیں تو دوست ہی ہوئے نا۔ الفاظ بظاہر معمولی تھے مگر ان میں چھپے بے شمار معنوں سے لیو بھی انجان نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اندریاس کو اپنے برابر جگہ پیش کی۔ وہ وہاں جا کھڑا ہوا۔ وہاں موجود تمام مہمانوں کی توجہ کا مرکز وہ دونوں بن گئے تھے۔ یہاں آئے میرے معززین کا بہت شکریہ۔ آپ میں سے بیشتر نے یہاں آنے سے قبل، آنے کے بعد بھی مجھ سے پوچھا کہ آخر یہ پارٹی ہے کس لیے۔ تو اب وقت ہے اس سوال کے جواب کا۔ اندریاس کے شانے پہ دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے تمام لوگوں پر نظر ڈالی۔ ماحول میں یکدم امڑ آنے والی دلچسپی غور طلب تھی۔ لیو کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ نے وہاں آنے والے رافیل ڈی کوسٹا کے قدم جکڑ لیے تھے۔ دراصل یہ جشن میرے اور اندریاس کے مابین قائم ہونے والی دوستی کے اعزاز میں منائی جا رہی ہے۔ نیز وہ سیاسی طور پر بھی میرا معاون بن چکا ہے۔ اسے اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہنا میرے لیے باعث مسرت اور اعزاز ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی چبھتی ہوئی نظریں رافیل کے چہرے پر جمی تھی، جہاں اس نے ایک پل کے لیے بے یقینی کا تاثر ابھرتے اتنی دور سے بھی دیکھ لیا تھا۔ البتہ وہ جب قریب پہنچے تو ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مبارک ہو، امید کرتے ہیں مفاد کو پیش نظر رکھ کر قائم کی جانے والی دوستی کچھ عرصہ تو سانس لے لے گی۔ ان کے انداز میں چھپے طنز کو بھانپ کر لیو سمیت اندریاس بھی جذبوز ہوا۔ وہ دونوں کافی پرانے دوست تھے، جبکہ ایک دنیا جانتی تھی کہ لیو اور رافیل میں کوئی دوستانہ رویہ نہ تھا، تو ایک طرح سے انہیں اندریاس جیسے دوست کا لیو کے ساتھ کھڑے ہونا دھچکے سے دوچار کر گیا تھا۔ لوگ آج پہلی بار سینئر ڈیکوسٹا کو اس پارٹی میں شامل دیکھ کر حیران پریشان تھے۔ آج کا دن تو تاریخ میں خصوصی طور پر درج کیا جائے گا۔ اندریاس نے ڈیکوسٹاس سے پیٹھ پھیر لی۔ لیونارڈو نے رافیل کو اپنی پارٹی کا انویٹیشن دیا۔ میرا تو سر چکرا رہا ہے ایک ہی دن میں اتنے بڑے بڑے حادثے رونما ہوتے دیکھ کر۔ فوجی افسران اور سیاسی شخصیات کی بیویاں نزاکت سے اپنی پیشانی سہلاتی اپنی آنکھوں کے سامنے چل رہی ان حادثات پر تبصرہ کر رہی تھیں، گویا آج کے دن کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ لوگ پارٹی انجوائے کریں، ہم پرانے دوست ذرا ایک دوسرے کا احوال پوچھ لیں۔ اپنی طرف متوجہ لوگوں کو لیو نے یہ کہہ کر منتشر کر دیا اور پھر اندریاس و رافیل سمیت ایک طرف رکھے صوفوں کی جانب بڑھ گیا، جہاں دیگر لوگوں کو جانے سے روک دیا گیا تھا۔ البتہ ان تینوں کے رائٹ ہینڈ مین یا پرسنل ایڈز کو ان کے پیچھے جانے کی اجازت تھی۔ اس حصے کو ایک بیریئر کے ذریعے بال روم کے بقیہ حصے سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ آنے کے لیے بہت شکریہ رافیل، حالانکہ توقع مجھے اتنی نہیں تھی۔ ان کے مقابل والی نشست پر بیٹھتے ہی لیو طنز بھری مسکراہٹ سمیت گویا ہوا۔ وکی جو اس کے برابر بیٹھنے کا خواہاں تھا، لیونارڈو کی تنبیہ بھری سرگوشی نے اسے باز رہنے پر مجبور کر دیا۔ تم فی الحال میری برابری سے گریز کرو۔ وہ سر ہلا کر چپ چاپ صوفے کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی یہ بیان کرنے کو کافی تھی کہ اسے اس پر لیو کا رویہ پسند نہ آیا تھا۔ وہ یوں کھڑا تھا کہ دور ویٹرز کی نگرانی کرتا البرٹ اور وہاں کھڑا جوزف اسے بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ان کی پیشانی پر تو شکنیں ابھری ہیں، لگتا ہے وکی کو لفٹ نہیں کروائی سر نے۔ اس نے زیر لب البرٹ سے تبصرہ کیا تھا، جسے پاس سے گزرتے البرٹ نے بخوبی سن لیا۔ تم بھی ایسے شخص کی جوتی چاٹنے سے بچ سکتے ہو جس نے خود گلے میں کسی اور کا پٹا پہن رکھا ہے۔ البرٹ نے بنا لب ہلائے جواب دیا تھا، جس پر وہ چونک اٹھا۔
اسے کچھ دیر قبل موصول ہونے والی کال یاد آئی تھی۔ تمہیں اپنی وفاداری مجھے بیچنی ہے جوزف، ہر صورت، چاہے دھمکا کر یا للچا کر، جو بھی طریقہ مجھے اختیار کرنا پڑا میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ کنگ پن کی آواز اس کی سماعتوں میں اب تک گونج رہی تھی۔ کون تھا وہ شخص؟ کیا البرٹ اس سے ملا ہوا ہے؟ کیا میں وکی سر کو یہ سب بتا دوں؟ اس کے ذہن میں سوالوں کا انبار لگا تھا، جن میں سے کسی ایک کا جواب بھی اس کے پاس نہ تھا۔ مجھے اس شخص کو ملنے پر قائل کرنا ہوگا، وہیں کچھ پتہ لگ سکتا ہے۔ بالآخر جوزف کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ تمہاری توقعات کے برخلاف کام کر کے ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے لیونارڈو۔ ایک شان سے براجمان وہ اپنے خیالوں کا اظہار برملا کر رہے تھے۔ اب سمجھ آیا اسے شیر کیوں کہا جاتا ہے۔ وکی دل ہی دل میں رافیل ڈیکوسٹا کا معترف ہو چلا تھا، جو وہاں لیو کے رحم و کرم پر ہونے کے باوجود بھی اتنا ہی دلیر تھا جتنا کہ ان سے متعلق اس نے سنا۔ وکی کے برعکس لیونارڈو کی ہنسی ان کی بات سن کر سمٹ چکی تھی۔ دیکھتا ہوں اب تمہیں دیا جانے والا تحفہ بھی تمہاری توقعات پر پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ ہاتھ کی جنبش سے اس نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا۔ وہ فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ رافیل اس عرصے میں خاموش مگر سنجیدہ رہے، جبکہ اندریاس سب سے چپ چاپ بیٹھا ان کے درمیان موجود حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں سیکرٹری پچھلے دروازے سے کوئی تابوت نما شے اپنے آدمیوں سے اٹھوائے وہاں حاضر ہوا۔ میں میزبانی میں بھی اتنا سخی ہوں کہ اپنے مہمانوں کو یہ تحفہ پیش کر سکوں۔ اس کا اگلا اشارہ پاتے ہی تابوت کا ڈھکن ہٹایا گیا۔ اندر اینگلو کی سفید پڑ چکی لاش موجود تھی۔ رافیل کے چہرے کی سنجیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اتنی ہی گہری خاموشی ماحول پر چھا گئی تھی۔ ہمارے درمیان سالوں سے چلے آ رہے معاہدے کو تم نے نقصان پہنچایا ہے، اپنا جاسوس میرے پیچھے لگا کر۔ اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی رافیل۔ لیو کا چہرہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ وہ فاتحانہ خوشی تھی۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے رافیل؟ یہ آدمی تمہارا جاسوس ہے؟ اندریاس نے پہلی بار ان کے درمیان مداخلت کی تھی۔ اس کا لہجہ بے یقین تھا۔ رافیل ڈیکوسٹا نے ایک نظر مردہ شخص کے چہرے پر ڈالی، اور بس وہ ایک نظر ہی یہ پہچاننے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس کے عین خاص آدمیوں میں سے ایک تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں اینگلو کے لیے شناسائی کی رمق اندریاس اور لیو سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ جانتا تھا رافیل، اپنے ہی آدمی کو پہچاننے سے انکار کر دینے کی حد تک چھوٹے نہیں ہو سکتے تم۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ سینئر ڈیکوسٹا کی جان جلانے کے لیے ہی تھی، جبکہ اندریاس اب رافیل کو ملامت کر رہا تھا۔ گاڈ فادر کے دستخط شدہ شرائط و ضوابط سے انحراف کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ زبان سنبھال رکھو اپنی۔ گاڈ فادر کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے یہاں اکیلے ہم نہیں، کوئی اور بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نگاہوں کا مرکز انہوں نے بلا شبہ لیو کو ہی بنایا تھا۔ اپنے کیے کا حساب دینے کے بجائے کسی اور پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش مت کرو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم گاڈ فادر کی کرسی چھوڑ دو، کیونکہ ان کی حکم عدولی کرنے والے کے لیے ان کی کرسی پر بیٹھنا توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ تیر وہ ہدف کی جانب پھینک چکا تھا، اب اس کے ٹھیک نشانے پر بیٹھنے کی دیر تھی۔ تمہیں جو کہنا تھا تم وہ کہہ چکے، اب ہماری باری۔ چٹکی بجا کر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ پہ کھڑے ریچی کو حکم دیا۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اندریاس اور وکی الجھن کا شکار ہو گئے۔ بچنے کی کوئی راہ نہیں رافیل، کرسی سے دستبردار ہو جاؤ۔ لیو اب بھی اپنے سابقہ ٹون میں گویا تھا۔ تب تک ریچی ایک بڑا سا انسانی قد جتنا بڑا گفٹ پیک باکس لایا تھا، جسے دیکھ کر وہ سب تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ جنبش ابرو سے رافیل نے ریچی کو حکم دیا، اور اگلے ہی پل باکس کا ورق علیحدہ کر کے ڈھکن اٹھایا گیا۔ اندر سے پھٹی پھٹی آنکھوں اور خون سے لت پت گردن والے مردہ وجود برآمد ہوا، جس کو دیکھ کر لیونارڈو اور وکی کو سانپ سونگھ گیا۔ بات اگر حکم عدولی کی کریں تو تم نے بھی اپنے باپ کے دستخط شدہ پلندوں پر درج شرائط کو ٹکر دی ہے آخری ولیریس۔ رافیل کا طرز تخاطب انہیں بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر جو ہی لاؤنج میں قدم رکھا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس تاریکی میں واحد روشن چیز وہ چھوٹی سی جلتی چنگاری تھی، جو شاید سگریٹ کو سلگائے ہوئے تھی۔ اوہ، یہیں ہو تم؟ اندازے سے سوئچ بورڈ کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا مجھے بھابھی سے ملوانے کے لیے یہاں بلوایا تم نے؟ بٹن دباتے ہی کمرہ جھٹ روشنی میں نہا گیا، اور پھر جو ہی اس نے گردن گھمائی، پوری قوت سے کوئی چیز اس کے منہ پر آ لگی۔ اس چیز کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں تھا، وہ نوارد کے ہاتھ کا بھرپور پنچ تھا۔ میری بات۔ اس کے منہ سے بات نکلنے سے قبل ایک اور شدید وار اس کے جبڑے پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں نظام کے دماغ کی چولیں ہل گئیں۔ رکو میرے باپ، بات تو سن لو۔
مار کھاتے ہوئے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا جو بالکل بھی بارآور ثابت نہیں ہو پائی تھی۔ دھوکہ دیا تم نے مجھے اوروں کی طرح۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں پڑتے سرخ ڈورے اس کا ضبط بیان کر رہے تھے جو وہ خود پہ، اپنے درد پہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نظام نے جب اسے یوں غصے کی انتہا پر دیکھا تو اس کے منہ پر آپ ہی آپ قفل لگ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ زبان سے ایک لفظ بھی کہے بغیر چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ شور کے احساس نے حجاب کو آنکھ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ فوری طور پر کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کس چیز کا شور ہے۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کے سر کے پچھلے حصے میں ٹیس سی اٹھی تھی، مگر وہ اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حسیات مکمل بیدار ہوئیں تو آوازیں بھی صاف ہوتی چلی گئی۔ وہ اٹھ کر چلتی کمرے کے بند دروازے تک آئی، دھیرے سے کان لگایا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، آواز واقعی لاؤنج سے آ رہی تھی۔ حجاب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ دراڑ میں سے جھانکنے پر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اسے خوف سے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ مار کھانے والے کا چہرہ زخمی تھا اور مارنے والے کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ اتنے میں بھی یہ پہچان چکی تھی کہ ان میں سے ایک شخص کون ہے۔ کہیں یہ… اس کا دل دھڑک کر ساکت ہو گیا۔ کیا وہ عارض تھا؟ پہلا آنے والا خیال یہی تھا۔ وہ زخمی شخص پر اسی کا گمان کر بیٹھی تھی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ خود پر سے قابو کھو کر وہ باہر نکلی اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے پوری قوت سے عکس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اپنے زخم کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اٹھا تو اسے مارنے کے ارادے سے تھا، مگر جوں ہی وہ چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا وہ پتھر کے بت کی مانند ساکت ہو گئی۔ ہاتھ روکنے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک کرارا تھپڑ عکس کے چہرے پر پڑ چکا تھا۔ تم… حجاب کو اپنے اندر گردش کرتا خون رکتا محسوس ہوا تھا۔ جتنی وہ مستعجب تھی اتنا ہی وہ عالم اشتعال میں نظر آ رہا تھا۔ تمہاری تو… نہیں عکس، رک جاؤ، ایسا مت کرو۔ وہ طیش میں آگے بڑھ کر اس کی گردن پر گرفت کرنے لگا تھا جب درمیان میں نظام نے آ کر حجاب کو پیچھے دھکا دیا اور خود اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ حجاب کی آنکھیں صدمے و خوف سے پھیل گئی تھیں، زبان پر تالے پڑ گئے تھے، جبکہ چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ عکس کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نہیں چھوڑوں گا اسے، ہٹ جاؤ تم۔ الگ کے بل چلاتے ہوئے اس نے نظام کو گردن سے پکڑ کر پرے پھینکا اور آنکھوں میں آتش لیے اس کی جانب بڑھا۔ حجاب کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ پیچھے قدم اٹھاتی اس سے فاصلہ بڑھا رہی تھی، مگر وہ تھا کہ پل پل اس کے سر پر پہنچ رہا تھا۔ اتنی اوقات بڑھ گئی تمہاری؟ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ مجھ پر؟ اس آواز کی چنگھاڑ نے حجاب کو پھر سے اس بھیانک رات میں پہنچا دیا جہاں سے اس کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ سیاہ آسمان جیسی آنکھوں میں نفرت کا وہ سورج چمک رہا تھا جس کی جلن اس ہرنی کے وجود کو بھسم کیے دے رہی تھی۔ منہ سے جاری خون شرٹ کے آستین سے پہنچ کر نظام ہمت کر کے ایک بار پھر اس کا بچاؤ کرنے درمیان میں آیا۔ عکس، ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو۔ اس کیفیت میں رہنا تمہارے لیے خطرناک ہے دوست، سمجھو اس بات کو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھینچ کر نظام نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تب وہ ٹھہر گیا۔ سر کے پیچھے اٹھنے والا درد بڑھتے بڑھتے اب پورے سر میں پھیل چکا تھا۔ نگاہوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی۔ پیشانی کی نسیں یوں پھول رہی تھیں جیسے کسی بھی وقت پھٹ جائیں گی۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ مضبوطی سے رکھ کے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ وہ درد سے کرہا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جہاں نظام دھک رہ گیا تھا وہیں وہ بھی بری طرح شاکڈ ہو گئی۔ ایک مضبوط و توانا جسم یوں آپ ہی آپ بھربھری مٹی کی مانند زمین پر بکھر جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نظام اپنے زخم بھلائے اس پر جھکا تھا۔ عکس میری طرف دیکھو۔ گارڈز! اس کا جھکا سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے باہر کھڑے ان محافظوں کو آواز دی تھی۔ تبھی وہ اچانک پیچھے کھڑی حجاب کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ادھر آؤ، اسے سنبھالو، میں اس کا میڈیسن لے کر آتا ہوں، جلدی آؤ۔ وہ چیخا تھا۔ حجاب گھبرا کر میکانکے انداز میں آگے آئی اور عکس کے قریب اکڑوں بیٹھ گئی۔ تبھی باہر کھڑے وہ دو لوگ بھی اندر آئے تھے۔ نظام کو زخمی اور عکس کو یوں درد سے بے حال ہوتے دیکھ کر ان دونوں کے حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی گاڑی نکالو، اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ نظام ان پر برس پڑا۔ لیکن باس کا حکم ہے، یہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ دونوں تذبذب میں پڑے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر تو نظام کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ بکواس بند کرو اپنی احمق شخص، تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ مر رہا ہے؟ جلدی جا کر گاڑی نکالو۔ گارڈ کو گریبان سے پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے وہ دہاڑا تھا۔ جیسا آپ کا حکم۔ آنن فانن وہ دونوں باہر بھاگے تھے۔ تم اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرو، میں تب تک میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ جلدی اسے ہدایت دے کر نظام تیزی سے مین بنگلے کی طرف بھاگا۔
اچانک چھا جانے والی اس خاموشی سے حجاب کے جسم پر کپکپی طاری ہونے لگی تھی۔ یہ خیال کہ ایک بھرپور شخص کو مرنے کی حالت میں اس کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پانے کے بعد اس نے اپنے خوف کو پس پشت ڈال کر اس کے دونوں ہاتھ کی کلائی تھام لی۔ میری طرف دیکھو، وہ بولی تو آواز میں لرزش تھی۔ عکس نے جب سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں تکلیف کے علاوہ بے یقینی کا عنصر تھا، حتیٰ کہ اس کا جنونی انداز میں سر کو تھامے رکھنا بھی کم ہو گیا تھا۔ پھر جب اس سے نظریں ملی تو حجاب کا ڈر دور جا سویا۔ "آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھی تمہاری کنڈیشن، بنا سوچے سمجھے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔" اس کا داہنا ہاتھ عکس کی کلائی چھوڑ کر اس کے گال پر آ ٹھہرا، جہاں اس نے کچھ دیر قبل تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ جواب میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، بلکہ وہ تو سننے یا سمجھنے کی پوزیشن میں بھی نہ تھا۔ اسے بس حجاب کے لب ہلتے نظر آ رہے تھے۔ وہ سن پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں بھی اب دھیرے دھیرے بند ہونے لگی تھیں۔ "کیا تم مجھے سن رہے ہو؟" اس کی حالت بگڑتے دیکھ کر وہ سرد پڑنے لگی۔ اس پل اسے یہ احساس تک نہ ہو پا رہا تھا کہ وہ اپنے قاتل کی مسیحائی کر رہی تھی، ایک ایسے شخص کی تکلیف محسوس کر رہی تھی جو اسے درد دیکھ کر محظوظ ہوتا تھا۔ "آنکھیں کھولو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟" اس کے ہاتھ پہلو میں آ گرے اور اذیت سے ہار کر وہ خود کو زمین پر گرا چکا تھا۔ حجاب بے تابی سے اس کا گال تھپتھپانے لگی، آوازیں دیتی رہی مگر بے سود۔ تب تک نظام وہاں آ چکا تھا، اس کے ہاتھ میں میڈیسن اور پانی کی بوتل تھی۔ "عکس، ہمت کرو، آنکھیں کھولو، یار یہ ٹیبلٹ کھا لو۔" نظام کی حالت یوں تھی جیسے بڑی مشکل سے اپنا رونا کنٹرول کر رہا ہو۔ حجاب پہلی بار کسی مرد کو اپنے آنسوؤں سے یوں لڑتے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ کسی طرح اسے ٹیبلٹ کھلانے میں کامیاب رہا۔ "گاڑی ریڈی ہے کنگ پن، گارڈ نے آ کر اطلاع دی تھی۔" تب وہ ہوش میں آیا۔ "اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔" عکس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے فاصلے پہ کھڑے گارڈ کو آواز دی۔ وہ پھرتی سے آگے آیا۔ "میں بھی ساتھ چلوں گی۔" حجاب اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا یہ مطالبہ سن کر وہ ٹھہر گیا، پھر مڑ کر اس کے چہرے پر جانے کیا کھوجنے کی کوشش کی۔ "ٹھیک ہے۔" مختصر جواب دے کر نظام رکے بغیر عکس کو گارڈ کے سہارے سے باہر کھڑی گاڑی تک لے آیا۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی گھر سے باہر آ گئی۔